حدیث نمبر 1541۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1542۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1543۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1544۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1545۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں، حضرت حماد راوی کہتے ہیں پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث غیر مرفوع بیان کی۔ حدیث نمبر 1546۔ حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا اور صبح کی اقامت ہو چکی تھی، تو آپ نے اس سے کوئی بات فرمائی، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا بات تھی۔ نماز کے بعد ہم نے اس شخص کو گھیر لیا اور ہم پوچھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی ایک صبح کی 4 رکعتیں پڑھے۔ کام بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مالک ابن بحینہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ابو الحسین مسلم فرماتے ہیں باب سے روایت میں خطا ہے۔ حدیث نمبر 1547۔ حضرت ابن بحینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم صبح کی 4 رکعتیں پڑھو گے؟ حدیث نمبر 1548۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا اے فلاں، تم نے کس نماز کو شمار کیا، اس نماز کو جو تم نے تنہا پڑھی یا ہمارے ساتھ والی نماز کو؟